اور کچھ ہمارے عاملوں نے قابو کر لیے. نہیں عمل نہیں قابو کر سکتے. اتنے تو میرا پڈا ہے سونے. عمل کے میں قابو کر لوے. آپ تو کہتے ہیں نا جن عمل کو قابو کر سکتا ہے عمل نہیں جن کو قابو کر سکتا. یہ میرا ایک معاملہ ہے. جن کو قابو نہیں کیا جا سکتا یہ بھی ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. کوئی دعویٰ کر دے کہ میں نے جن کو قابو کیا میں چیلنج کرتا ہوں اس کو. شفیق صاحب یہ جنوں کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو لوگ دعوے دار ہیں وہ اس بات میں مختلف حربے اور مختلف باتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسان ہیں اور انسانی مخلوق ہے. انسان میں ہی رہتا اچھا لگتا ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ جنات کو کوئی پکڑ نہیں سکتا یہ بات بھی درست نہیں ہے. اور کوئی کہے کہ جنات سے کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا یہ بھی بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو جادو چل رہا ہے یہاں تو سارے مسلمان اللہ کو ماننے والے ہیں. مسلمان کو جو جادو کر رہا ہے اور باقاعدہ یہ مشاہدے میں ہے, تجربے میں ہے, عقل میں ہے, یہ فہم میں ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ جادو کرتے ہیں اور وہ جنات اس پہ بولتے ہیں یا جنات نہ بھی بولیں. کپڑا کٹ گیا ہے یا اس کے جسم میں خون کے وہ قطرے آئے ہیں یا کوئی چیز ایسی آئی ہے تو وہ جنات کے ذریعے بھیج رہا ہے نا. اور جنات کے ذریعے تو اس کا مطلب یہ نہیں. ہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ صرف اللہ سے ڈریں اور اللہ پہ ایمان رکھیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ سے ڈرنے کے باوجود آپ کو کوئی وقتی طور پہ جھٹکا ہو سکتا ہے. اور سہیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول کی بخاری کی روایت ہے. رہا مسئلہ یہ کہ اب کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں کتنے اللہ کو ماننے والے اس کی پھر کیٹیگری پوری کرنی پڑنی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے لیکن اللہ کی نہیں مانتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے قرآن کو مانتے لیکن انہوں نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا ہوا. گویا کہ وہ اللہ کی نہیں مان رہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھو, اللہ کہہ رہا ہے حدیث کا ترجمہ پڑھو, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو. لیکن وہ اللہ کی بات ماننے میں جب درجات میں جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسے مسائل آئیں گے. تو داؤد بھائی یہ جو چیزیں ہیں ایک ہی مسلمان کو ایک بندہ جادو کرتا ہے اور ایک ہی مسلمان پہ جادو ہو رہا ہے تو یہاں تو دونوں ہی ماننے والے ہیں. بات دونوں میں نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جنات وہ پکڑے بھی جا سکتے ہیں اور جنات اس طریقے سے کام بھی لیے جا سکتے ہیں. لیکن برکیف یہ کام لینا اور پکڑنا یہ درست نہیں ہے. اور جس وقت جنات سے آپ غلط کام لیتے ہیں مگر ایک بات یہ ہے کہ جو جنات پکڑتے ہیں وہ اصل میں خود قید ہو جاتے ہیں. وہ بس اوقات نماز سے گئے, غسل سے گئے, ذکر سے گئے, روحانیت سے گئے, شیاطنت میں چلے جاتے ہیں. سلیمان صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کام تو لیا تھا. قرآن پاک میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لیتے تھے. کوئی بھی انسان ہے وہ جنات سے کام لینے میں اس طرح حرج والی بات نہیں. اصل مسئلہ قرآن میں یہ ثابت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لیتے تھے. شرعی اعتبار سے وہ کیا کر رہا ہے قرآن و سنت کے میدان پہ رکھا جائے گا, قرآن و سنت کے میدان پہ تولا جائے گا. میری اور بات کو بھی اور اسی طرح خان صاحب کی بھی بات کو بھی قرآن و سنت پہ میدان کے طور پہ رکھا جائے گا نا.